السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبق نمبر 274 آیت نمبر 31 سے 62 تک. لیسن نمبر 274 آیت نمبر 31 to 62. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے. اور اللہ کی ملکیت تام ہے، مکمل ملکیت. ان چیزوں میں سے جس چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، جب چاہے بنائے، جب چاہے ختم کر دے، ان سے جو چاہے کام لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. ان کا اصل مالک وہی ہے. جہاں تک ہماری پوزیشن میں جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ہے، مثلا کچھ مال ہے آپ کے پاس، کوئی جیولری ہے، کوئی گھر ہے، کوئی لباس ہے، تو یہ ملکیت ناقص ہے. ایک ہوتی ہے ملکیت تام، وہ صرف اللہ کے لیے، اور ایک ہے ملکیت ناقص. ناقص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں نقص ہے، کمی ہے. ان چیزوں کو اگر ہم اون کرتے ہیں یا ہم ان کے مالک ہیں تو مالک کامل نہیں ہے. ان پر ہماری پوری مرضی نہیں چلتی. مثلا ایک چیز آپ نے ایک خاص وقت کے لیے لی ہوتی ہے اور عین اس وقت پر وہ چیز آپ کو دھوکہ دے جاتی ہے، وہ چلتی نہیں. چیز آپ کی ہے لیکن آپ کی مرضی پہ نہیں چل رہی، آپ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، آپ اسے جہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں ہو ہی نہیں پا رہی. اسی طرح ان چیزوں کو کھونے سے، ضائع ہونے سے بھی آپ نہیں بچا سکتے. مثلا مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھ سکے ہمیشہ. پھر یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں استعمال کریں اور جیسے چاہیں کریں. کچھ تو انسان کی لمٹس ہیں، اس وجہ سے انسان نہیں استعمال کر سکتا. مثلا اگر آپ ڈھیروں چیزیں کھانے کی خرید لائیں تو آپ ساری کھا ہی نہیں سکتے. ڈھیروں پکا کے بیٹھ جائیں، ختم ہی نہیں کر سکتے اس کو. تو لمٹس ہے نا. بھلے آپ مالک ہیں لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے پورا، اس کی ایک حد ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی چیز کے ساتھ اور شریعت آپ کو روک دیتی. مثلا اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو جلا دیں تو اسلام آپ کو اجازت نہیں دے گا. آپ انہیں پھینک دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں کروں. نہیں، آپ کو اجازت نہیں ایسا کرنے کی. تو آپ کی ملکیت ناقص ملکیت ہے جس میں آپ کو کلی اختیار اس پر حاصل نہیں، اور آپ ان چیزوں سے جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اس کا پورا مالک ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جو چاہے کرے. اور ان چیزوں میں انسان بھی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، معدنیات ہوں، نباتات ہوں، سب کے سب اسی کے ہیں، اسی نے بنایا. اور ان سب چیزوں کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اسی طرح انسان کو بھی اس نے بامقصد بنایا، اور انسان کی زندگی کا بھی ایک اینڈ ہے. تو کس مقصد کے لیے بنایا؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے، جزا دے. کس کو؟ الَّذِينَ أَسَاءُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا. کیا بدلہ؟ بِمَا عَمِلُوا، جو بھی انہوں نے عمل کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا. بالحسنى، عمدہ بدلہ، اچھا بدلہ. جزا کا لفظ جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی. تو جزا کا کیا معنی ہے؟ خیر کے بدلے خیر اور شر کے بدلے شر، اس کو جزا کہتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ برا کرنے والوں کے لیے بما عملو ہے، ٹھیک ہے، لیکن وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا نہیں کہا.
کیا کہا؟ بالحسنى. کیوں؟ اس لیے کہ برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی، لیکن اچھائی کا بدلہ ایک کے بدلے میں کم از کم 10 اور زیادہ 70 گنا، 700 گنا، اور اس سے بھی جتنا چاہے اللہ بڑھا دے. تو حسنہ کیا ہے؟ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، احسن کی مؤنث ہے، اور جمع کی وجہ سے یعنی اعمال کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے پھر وہ واحد مؤنث، یعنی بہترین بدلہ. اور احسن کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرنا، اچھا کرنا، حق سے بڑھ کر، یعنی خوبصورت طریقے سے کرنا، عمدہ طریقے سے کام کرنا. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ہی ان کا مالک ہے، اور اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے. اور یہ سارا کریشن پلان جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے اختیار دیا جائے، اور پھر آخر میں ان کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ دیا جائے. اب آپ آسمان و زمین کی پوری تخلیق کو امیجن کریں، اس کی وسعتوں کو جتنا بھی آپ کا ذہن وسیع ہے اتنا لے آئیں اس میں. یعنی 7 آسمان ہیں، اور پھر جو جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور پھر زمین ہے، اور زمین پر کیا کچھ مخلوق اللہ نے پیدا کی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جميعا. اور کم کو کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم سب کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب کیا ہوگا جب ہم سب اس زندگی کے اختتام کو پہنچیں گے؟ تو اس کے بعد ایک دن ہے یوم الدین، جس میں سب کو ان کا کیا پورا پورا دیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے نا، جیسے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک سٹیج بنتا ہے اور اس سٹیج پر مختلف لوگ آ کر کام کرتے ہیں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس سب سے اچھی تھی، اس کے لیے بہترین ایوارڈ، اور کس کی اس سے کمتر، اور کس کی پور، اور کس نے اپنا رول پلے ہی نہیں کیا صحیح طور پر. تو آپ دیکھیے کہ اس ساری کریشن پلان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ. آسمان اور زمین اور سورج اور چاند ستارے یہ سب مل کر ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے صحیح وقت پر کام کرنے سے ہمیں رزق روزی ملتی ہے، ہم سانس لے سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، اور ہم اپنی مرضیاں کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی اپنا کام نہ کرے، سورج ہی اپنا کام نہ کرے، تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی. زمین ہی اپنی حد کے اندر نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ سب کچھ جو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا، للہ ہی وہ مالک ہے، اور اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، تاکہ ہم آرام سے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور پھر اس کرنے کے بعد خاتمہ نہیں ہے، جزا کا دن ہے، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. اور اس ساری کریشن کا مقصد، اس سارے پلان کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ان بندوں کو چن رہا ہے، ان کو چھانٹ کر الگ کر رہا ہے کہ جو اس قابل ہوں کہ وہ اللہ کا انعام پا سکیں. لیکن ہم اس اصل مقصد اور اصل نقطے کو بھولے ہوئے ہیں. ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر یہ سب کچھ کیوں مجھے کرنے دیا جا رہا ہے، اور اس کا انجام اور اختتام کیا، اینڈ کیا ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. ہم سب کے لیے اس میں غور و فکر کا مقام ہے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. کون ہیں یہ اچھا کرنے والے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ اچھے کام کرتے ہیں تو کوئی کرنے والے کاموں کی لسٹ دی جائے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پر کرنے والے کاموں سے زیادہ بچنے والے کاموں کی لسٹ دی گئی. اچھا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ برے کاموں سے بچے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، یعنی دور رہتے ہیں. ترجمے میں لکھ لیجئے، دور رہتے ہیں.
بچ کے رہتے ہیں، پاس بھی نہیں پٹکتے. کس کے؟ کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے. کبائر کبیرت ان کی جمع ہے. بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں کہ کہیں ان میں پڑھ کر ہم میلے نہ ہو جائیں، گندے نہ ہو جائیں. پاس سے بھی نہیں پٹکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں آگے کیچڑ ہے، تو آپ پہلے سے ہی تدبیر کرنے لگتے ہیں کہ میں پھر کون سا راستہ اختیار کروں کہ وہ چھینٹے مجھ پہ نہ پڑے. تو اس کے اندر سے گزرنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے گزرنا تو دور کی بات، وہ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس راستے پہ نہیں جاتے جہاں ایسی برائیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو. یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں. اور بڑے گناہ ان کے بارے میں پیچھے کئی دفعہ گزر چکا ہے. سورۃ الشورى میں بھی گزرا اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی آپ نے پڑھا. ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار ہو، یا اس کے مرتکب سے اللہ بری ذمہ ہو، یا پھر یہ کہ اس گناہ کی سزا دنیا یا آخرت میں بتائی گئی ہو، تو یہ سب گناہ کبیرہ. اسی طرح چھوٹے گناہ جن پر عموماً لعنت یا غضب یا ناراضگی یا برات یا عقوبت کی بات نہیں بھی ہوتی، اگر ان پر اصرار کیا جائے اور انہیں جان بوجھ کے بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ 20 ایسے گناہوں کی لسٹ بنائیے جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے. ہیں تو زیادہ، لیکن کم از کم 20 کی دہرائی کر لیجئے. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں. والفواحش، اور فواحش سے بھی. فاحشۃ ان کی جمع. اور فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں، کھلی برائیاں. قرآن پاک میں زنا کے لیے فاحشہ کا لفظ آتا ہے. زنا کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے حیائی کا کام ہے. لا تقربوا یعنی یجتنبون. پھر عمل قوم لوط، ہوموسیکشوالٹی، اس کو بھی قرآن پاک میں فاحشہ کہا گیا. قوم لوط کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین. پھر اسی طرح محرمات سے نکاح، اسے بھی فاحشہ قرار دیا گیا. ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا. الا اللمم، مگر تھوڑی سی چیز، یعنی کبائر نہیں بلکہ صغیرہ میں سے کوئی اکا دکا گناہ، کیونکہ انسان فرشتہ تو ہے نہیں، غلطی تو اس سے ہوگی. تو وہ لوگ جن سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. لمم کا تعلق فواحش سے بھی ہے اور لمم کا تعلق اسم سے بھی ہے، کبائر سے بھی ہے. اور لمم کہتے ہیں کسی چیز کی چھوٹی سی مقدار، تھوڑی سی مقدار. علم بالمکان ہوتا ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی معمولی گناہ، یعنی معصیت کے قریب جانا یا ارادہ کرنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، ارتکاب نہیں کرنا. جیسے کسی نامحرم کو بار بار دیکھنا جو ہے وہ گناہ پر اصرار ہے، اور آخری حد کو پہنچنا کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. اسی طرح بے حیائی کے اور جو بھی کام ہے تو ان کا جو آغاز ہے وہ لمم ہے، لیکن اس پر اصرار کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اکا دکا کہیں انسان سے غلطی ہوئی اور پھر انسان پلٹ گیا، اس راستے کو چھوڑ گیا، اسے اختیار نہیں کیا. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. مغفرت کیا ہوتی ہے؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، گناہ کو ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا.
یعنی ایسے لوگ جن سے چھوٹی موٹی برائیاں ہوتی رہیں، یا انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی بڑی برائی ہو گئی، پھر وہ پلٹ آئے، گناہ چھوڑ دیا، بخشش مانگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے، جب چاہے بخش دے. اور بخشش کیا ہے؟ کہ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں سے چھپا دے، کیونکہ گناہ عیب ہے نا، تو ان عیبوں پر پردہ ڈال دے. پھر فرمایا ہوا اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو، خوب جانتا ہے تم کو. اذ انشأکم، جب اس نے پرورش کی تمہاری، من الارض، زمین سے، جب اس نے پیدا کیا تم کو، اٹھایا تم کو زمین سے. یہ کب ہوا تھا؟ زمین سے کب اٹھا تھا انسان؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی سے بنایا تھا. خلقہ من تراب، پھر وہ طین بنی، پھر وہ سلسال بنی، پھر وہ انسانی جسم بنی، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر اس سے ان کی نسل چلائی. اذ انشأکم من الارض واذ انتم، اور جب کہ تم، اجنتن، جنین تھے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو. جنین ویسے جن سے ہے چھپی ہوئی چیز، تو پیٹ کا بچہ چھپا ہوا ہی ہوتا ہے نا. جب کہ تم چھپے ہوئے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں. اب اجنہ بھی جمع ہے، بطون بھی جمع ہے، امہات بھی جمع ہے. اجنہ جنین کی جمع، بطون بطن کی جمع، اور امہات کی جمع. یعنی اللہ تمہارے سارے حالات کو خوب جانتا ہے. وہ تمہیں بہت قدیم زمانے سے جانتا ہے، جب ابھی تم مٹی میں تھے، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب تمہیں کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا. ہم خود بھی خود کو نہیں جانتے تھے اس وقت. ہماری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی تھی جب ہم اس کے پیٹ میں تھے کہ ہم کون ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا. اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. تم اس سے کہاں چھپ سکتے ہو. اور جنین قبر کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح ہی ہے. زمین ماں ہے نا، زمین ماں کی طرح ہے، اور اسی سے ہم نکلے ہیں اور اسی کی طرف پھر سمٹ جائیں گے. تو اس وقت بھی اللہ ہی ہم کو جانتا ہوگا ہمارا کون سا ذرہ کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں بھاگیں گے، کہاں چھپیں گے. پلٹنا اسی کی طرف ہے. فلا تزکوا انفسکم، تو نہ پاک سمجھو اپنے آپ کو، نہ پاک کہو اپنے آپ کو. اور یہاں اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ مت تزکیہ کرو اپنا، کیونکہ تزکیہ کرنا تو ضروری ہے. ایک تزکیہ ہوتا ہے عمل سے اور ایک ہوتا ہے قول سے. تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ زکا یزکی، تزکیہ پاک کرنا. ایک تزکیہ ہے زبان سے، کرنا کرانا کچھ نہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نیکیاں جتا جتا کے ثابت کر کے خود کو پاک ثابت کریں. اس سے اللہ کوئی راضی نہیں ہوتا. اپنی نیکیوں پہ اترانا یا خود ستائی کرنا یا نمائش کرنا، اس سے روکا جا رہا ہے. اس سے نہیں کہ تم عمل سے تزکیہ نہ کرو، کیونکہ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یعنی وہ کس سے کیا؟ عمل سے کیا، صرف باتوں سے نہیں. تو باتوں کا تزکیہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم جتنی مرضی اپنی صفائی میں باتیں کر لیں، اللہ کو باتوں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا. فلا تزکوا انفسکم، اپنی نیکیوں پہ مت اتراؤ. مت یہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایسی باتیں ہر وقت اپنی نیکیوں کے تذکرے اللہ کو پسند نہیں. ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے. کس کو؟ بمن، اس کو جو اتقا، تقوی اختیار کرے. اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون تزکیہ کر رہا ہے واقعی حقیقی اپنا. ہمارے بتانے سے کیا ہوگا؟ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ کتنے دیندار ہو تم؟ اللہ کو بتاتے ہو، اس کو نہیں پتا جو تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب جانتا ہے. اس سے کیا چھپاؤ گے؟
فلا تزکوا انفسکم. تو یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بننا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی نیکیوں کی، یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب تقوی کے حال پتہ ہے، دلوں میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. افرأیت الذی تولی، کیا پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا؟ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عام خطاب ہے. عام خطاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے بعد سب بھی مخاطب. تولا کا کیا معنی ہے؟ منہ موڑا، پیٹ پھیری، یعنی حق سے منہ موڑ لیا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اس شخص سے کہ کئی عمل ضائع نہ ہو جائے تو عمل سے منہ نہیں موڑنا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑ لیا شاعر اسلام سے، نیکی کے کام سے، دین سے، حق سے. وآتا قلیلا، اور دیا تھوڑا سا. تھوڑا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کبھار دینا، یعنی اللہ کے راستے میں، یا مقدار میں تھوڑا دینا، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے بھی. یعنی اللہ کے راستے میں دیا یا کسی کے ساتھ بھلائی کی تو کتنی کی، کب کی؟ ہارڈلی کبھی کی، یا پھر تھوڑی سی کی. اور جب تھوڑی سی کی بھی تو وہ عقدہ روک دیا، پوری بھی نہیں کی. عقدہ کا لفظ جو ہے یہ قدیتن سے ہے. قدیہ کہتے ہیں سخت اور ٹھوس زمین کو. عربی میں کہتے ہیں حفر فاکدا، اس نے گڑھا کھودا، پھر زمین کو کھودتے ہوئے سخت زمین پہ جب پہنچا تو روک دیا. جنگ خندق کا موقع یاد کیجیے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک موقع آیا کہ جہاں پر بھاری پتھر آ گئے تو صحابہ کرام رک گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو توڑا. اب ایک کام کرتے کرتے جب دیکھا کہ آگے مشکل آ گئی تو عام طور پہ ہم کیا کرتے؟ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے، چھوڑ دیتے. یہ کہتے نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یعنی جب تک تو آسانی تھی، تعریف مل رہی تھی، من موجی تھی تو کر لیا نیکی کا کام جوش ولولے میں، اور جب مشکل پڑی، نفس پہ بھاری پڑا تو چھوڑ دیا. تو عقدہ کیا ہے؟ زمین کھودتے کھودتے سخت چٹان کا آ جانا اور پھر کھودنا چھوڑ دینا، مزید کھدائی روک دینا. تو تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے نیکی کی طرف آتے آتے منہ موڑ لیا، راستہ چھوڑ دیا، تھوڑا سا نیکی کا کام کیا اور پھر روک دیا، اللہ کے بندوں کو کچھ فائدہ پہنچایا اور پھر پورا نہ پہنچایا، ذرا سی مشکل آئی اور منہ موڑ دیا. اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، وجہ کیا تھی؟ ایسا کیوں کیا اس نے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا آخرت کے بارے میں، کہ میں کروں یا نہ کروں یا جو بھی کروں سب اچھا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کا دل اسلام کی طرف تھوڑا مائل ہوا، لیکن دوسرے اس کے ساتھیوں نے اس کو آر دلائی اور کہا کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور تم باپ دادا کو گمراہ سمجھتے ہو. ولید نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. تو ایک شخص بولا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے؟ اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ تو میں تم کو اتنا زیادہ مال دوں گا، اور اگر اللہ کا عذاب آیا تو تمہارے حصے کا عذاب میں خود برداشت کر لوں گا، تمہارا بھی میں اپنے اوپر لے لوں گا. تو اس سے ولید جو تھا وہ ادھر آتے آتے پلٹ گیا. یہ اس کا پس منظر بتایا جاتا، لیکن قرآن نے ولید کا نام نہیں لیا. یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو نیکی کے رستے پر تھوڑا سا آئے اور پھر واپس پلٹ جائے، تھوڑا سا نیکی کا راستہ اختیار کرے، اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کرے یا وقت خرچ کرے یا انرجی لگائے، اور جب دیکھے کہ حالات ذرا مشکل ہو گئے ہیں، کوئی مخالفت آ گئی ہے یا اب کچھ اور قربانی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر کیا کرے؟ وہیں روک دے اور پھر کیا کہہ کے پلٹ جائے؟ بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا، آج اگر دنیا میں ملا تو کل بھی مل جائے گا. وہ جیسے اس شخص نے کہا تھا نا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. تو بنیادی طور پر یہاں بات یہ ہو رہی کہ اس شخص کو غیب
یعنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں ایسی خوش فہمی ہوئی ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اس رستے کو چھوڑ دیا۔ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ نیکی کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کو اختیار کرنا برے انجام تک پہنچائے گا تو کوئی انسان نیکی کا راستہ نہ چھوڑے۔ دیکھیے یہ بات کتنی صاف، واضح، عقل میں سمجھ آنے والی ہے، بالکل سمپل سی ہے کہ آپ جس سڑک پر جائیں گے نا اسی کے اینڈ پر پہنچیں گے، دوسرے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ جنت کے رستے پہ چل رہے ہیں، مشکل ہے، آسان ہے، تکلیف دہ ہے، جیسا بھی ہے چلتے رہیں گے تو ہی آگے وہاں پہنچیں گے۔ اور اگر مشکل پا کر فلقتحم العقبہ، کوئی دشوار گھاٹی آ گئی تو کہو آگے تو بڑا مشکل ہے چلنا، بس اتنا ہی کافی تھا، اب چلو واپس، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ دین کے وہ احکامات جو نرم نرم تھے، آسان تھے، اتنے تو کر لی، اور جہاں مشکل آئی تو وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ یعنی اتنا ہم سیکریفائس نہیں کر سکتے، اٹس ٹو مچ۔ تو ایسے شخص کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا وہ اپنے انجام سے باخبر ہو گیا تھا غائبانہ طور پر کہ آگے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، پیچھے پلٹنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ اپنا انجام، اچھا انجام، کہ اس کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، اَعِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، سورۃ مریم میں آتا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کس بات کا؟ کہ وہ ضرور بخش دے گا، لہذا وہ بے فکر ہو گیا کہ میری تو بخشش ہو ہی چکی، میں تو بخشا آیا ہوں، دین پر چلوں یا نہ چلوں سب ٹھیک ہی ہے۔ کیونکہ اگر انسان کو یہ فکر لگ جائے کہ میں نے اگر رستہ چھوڑا یا منہ موڑا یا مشکلات سے گھبرا کے میں ادھر سے بھاگا تو کوئی چیز پناہ نہیں مجھے دے گی، تو انسان پھر کسی بھی طرح اس رستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، اتنے میں آپ کو ایک شیر آتا دکھائی دیتا ہے، اب آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، پیچھے پلٹنے کا رستہ کوئی نہیں، اور دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ایک اونچا پہاڑ ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ایک گڑھا ہے، کھڈا ہے، سامنے جاتے ہیں تو شیر ہے، مڑ نہیں سکتے، دائیں طرف پہاڑ ہے، بائیں طرف کھڈا ہے، کیا کریں گے؟ پہاڑی پہ چڑھیں گے نا، جتنا بھی تھکیں گے اسی پہ ہی چڑھیں گے، کیونکہ کھڈے میں گر کے بھی ہلاکت ہے، شیر کے منہ میں بھی ہلاکت ہے، پیچھے تو خیر جا نہیں سکتے، منہ موڑنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو اسی طرح جب ہم دین کے رستے پہ چلتے ہیں تو بعض اوقات ٹیسٹ آتے ہیں، اور لازماً آتے ہیں، یاد رکھیے ہر شخص آزمایا جاتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جنت کے قابل ہیں یا جہنم کے، کہاں بھیجنا چاہیے ان کو، کس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ ابھی ایسے ہی نا، مثلاً اگر آپ کو شوق ہے بہت اچھی ڈگری لینے کا، آپ ایک سال بھی پاس کر لیتے ہیں، دوسرا تیسرا چوتھا، پھر ایک سیمسٹر یا ایک پیپر یا ایک چیز آ جاتی ہے کہ جس میں آپ سٹک ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ امتحان دیتے پھر فیل ہوتے ہیں، پھر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، دیتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک میڈیکل کے ایسے اسٹوڈنٹ کو جانتی ہوں کہ جو ایک پیپر میں کامیاب نہیں ہوا اور اس نے ساری ڈگری چھوڑ دی، کئی سالوں کی محنت، کتنا پیسہ اور وقت لگا، سب کچھ چھوڑ کے کاروبار شروع کر دیا، تو مجھ سے یہ پیپر نہیں پاس ہوتا، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری زندگی ہماری ٹیسٹ ہے، بے شمار ٹیسٹ ہے اس میں، اور اگر آخری ٹیسٹ پہ بھی جا کے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا یہ نہیں مجھ سے ہوتا، یہ تو میں پاس کر ہی نہیں سکتا، بس یہ کام نہیں مجھ سے ہو سکتا، گیا کام ختم، پچھلا بھی سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان جس راستے پہ چلا ہے چلتا رہے، کیسا بھی ہو، کتنی بھی مشکلات ہو، چلتا رہے۔ اب دوبارہ دیکھیے، افرأیت الذی تولی، دیکھا تم نے ایسے شخص کو؟ غور تو کرو، جو سیدھے راستے پہ چلا تھا پھر منہ موڑ گیا، اس راستے کو چھوڑ گیا، بہت مشکل۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا سا کام کیا، وَأَكْدَى، پھر روک دیا، کیوں روکا؟ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى،
ام لم ينبأ، کیا وہ نہیں بتایا گیا تھا، کیا اس کو نہیں خبر دی گئی تھی، بما فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. کون سے صحیفے موسیٰ علیہ السلام کے؟ تورات. وہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے، الذی وفا، وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، جس نے منہ نہیں موڑا، واپس نہیں پلٹے، جیسے بھی امتحان آئے ہر ٹیسٹ کو پاس کیا، اینڈ تک حق ادا، پورا پورا دی. وفا کس کو کہتے؟ کسی چیز کا پورا حق دینا. ہر مشکل میں کامیاب ہوئے. سورۃ البقرہ آیت 124 میں آتا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. توحید کا اعلان کر بیٹھے تھے تو نمرود نے آگ کا الاؤ تیار کرا دیا. اب وہ اس وقت کیا کر سکتے تھے؟ مثلا دو آپشن تھی نا، ایک تو یہ کہ اس میں کود جاتے، اور ایک یہ تولا، منہ موڑ جاتے. کیا کیا انہوں نے؟ کود گئے. کتنی بڑی مثال ہے. دوسری مثال، جب بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت ہے تو ایک یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی کہتے خواب ہے، کوئی بہانہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے. ہمیں جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم کوئی تعویل کر لیتے ہیں نا، اور کوئی نہ کوئی اپنے اندر ایسا عذر تراش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کر دے گا، کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھری پھیر دی چھری. تو یہ اللہ کا انعام تھا کہ دونوں امتحانوں میں دنیا میں بھی سرخرو کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. لیکن انہوں نے کمی نہیں کی، انہوں نے جو کہا کر کے دکھایا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تورات، وہ زیادہ بڑی بھی ہے اور قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے اور موجود بھی ہے، خواہ تحریف بھی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ اس طرح نہیں پائے جاتے. بہرحال سورۃ الاعلیٰ میں بھی آتا ہے نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا. کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں، صحیفوں میں؟ نمبر 1، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. تو ولید کا بوجھ اس کا دوست نہیں اٹھائے گا. تو بعض اوقات لوگ ہمیں بھٹکاتے ہیں نا، چھوٹو چھوٹو میری خاطر یہ کام کر لو، یہ گناہ میرے ذمہ ڈال دینا، یہ میں بھگت لوں گی تمہاری جگہ. یا کوئی نہ بھی کہ تو ہم خود بھی کہتے رہتے میرا کیا قصور ہے، فلاں مجھے مجبور کرتا ہے، فلاں مجھے کہتا ہے، شوہر کہتا ہے، بچے کہتے ہیں، ماں باپ نہیں چھوڑتے. اب مجبوری ہے نا، جینا ہے دنیا میں، بھی کتنے دن جینا، کہیں اور بھی تو زندگی ہے نا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. کسی کے کہے میں آ کے، کسی کے بہکانے میں آ کے کوئی غلط کام نہ کرو. کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس دن جو بھی کوئی کرے گا وہ سامنے آئے گا. سورۃ فاطر میں بھی آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. سورۃ العنکبوت آیت 12 میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے رستے پہ آ جاؤ. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. ہم تمہاری خطائیں اپنے سر لے لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. ایسی باتیں کرنے والے سب جھوٹے ہیں. جو بھی کوئی کہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا وہ دراصل جھوٹا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. اور کیا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ میں؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے خود کوشش کی. انسان کو قیامت کے دن اپنی کوشش کا ہی بدلہ ملے گا، کیونکہ کل نفس بما کسبت رہین اور کل امرئ بما کسب رہین. ہر شخص اپنی کوشش کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وان لیس للانسان الا ما سعى. اور تیسری بات وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی کوششیں نظر آ جائیں گی. بعض اوقات ہم
ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، میں نے محنت تو بہت کی تھی، میں نے بہت کوشش کی تھی، بس وہ کام ہوا ہی نہیں. حالانکہ پتا ہوتا ہے ہم نے جو بھی کیا ہوتا ہے. اور پھر اگر کام نہیں بھی ہوا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کام کیوں نہیں ہوا. کیا دیکھا جائے گا؟ کوشش. اللہ کے ہاں اصل بدلہ کوشش کا ہے. بعض اوقات آپ چھوٹی سی کوشش کرتے بہت بڑا نتیجہ نکل آتا ہے، اور بعض اوقات بڑی سے بڑی کوشش کرتے ہیں اور کام ہوتا ہی نہیں جو آپ چاہتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ چھوٹے نتیجے والے کی بڑی کوشش کو اس لیے ضائع کر دے گا کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا دنیا میں؟ اصل چیز کیا ہے؟ کوشش. کرتے کیا ہو؟ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وَقُلِ اعْمَلُوا، کہہ دیجئے کہ عمل کرو، کام کرو، کام کرتے رہو. فَسَيَرَى اللَّهُ، پسند قریب دیکھ لے گا اللہ، عَمَلَكُمْ تمہارا عمل، اور کون؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی. یعنی انسان جب کوشش کرتا تو اس کی کوششیں چھپی نہیں رہتی، سامنے آ ہی جاتی. تو باتوں سے مت بہلاؤ کسی کو، کوئی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ہم لوگوں کو باتوں سے بہت خوش کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نا، چاپلوسیاں کریں گے، خوشامد کریں گے، ان کے بڑی بڑی تعریفوں کے پل باندھیں گے، لیکن جب کام کی باری آئے گی تو غائب ہو جائیں گے. اب کیا چیز کام آئے گی؟ کیا کوئی کسی کی باتوں سے خوش ہو سکتا ہے اگر کام کے وقت کام نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے نا، تو آخرت میں کیسے ہوگا کہ کوئی شخص بڑے بڑے کارنامے اپنے بتاتا رہے، کیا کرایا اس نے، کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو جنت دے گا کہ واہ تم بہت باتونی تھے، اور بڑے بڑے تم دعوے کیا کرتے تھے نیکی کے، اور بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے، اور کیا کرایا تم نے؟ کچھ بھی نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، عمل کا دفتر چھانا جائے گا، کر کے کیا لائے ہو. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ پورا پورا. اوفا کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر. پورا بدلہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. مکمل جزا. کیونکہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ تاکہ جزا ملے، سب کی کوششوں کا بدلہ ان کو دیا جائے، کوششیں سامنے آئیں، کیا بھاگ دوڑ کی، کتنی محنت کی، کتنا تھکایا اپنے آپ کو نیکی کے رستے میں. جب دنیا کی باری آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کام کیے بغیر نہیں گزارا، کام کرنا ہی پڑے گا. صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، اچھے حال میں ہو، برے حال میں ہو، کرتے ہیں کیونکہ کیے بغیر چارہ نہیں. جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے، سب ہو جائے گا، وہ کرنے والا نا، ہو جائے گا سب، فکر کی کیا بات، کوشش کی ضرورت نہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے لوگ کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، اور ہم اس آخرت کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی خبر ہے دا نیوز کی، یہ اکتوبر 29 کی خبر ہے لائبریریز کے بارے میں، اور ٹاپک ہے اس کا Who rules the world. اصل میں ہمیں اس بات پر یقین نہیں رہا کہ کوششوں پر جزا ملے گی، کیونکہ ہماری کوششیں لوگوں سے جزا پانے کے لیے ہوتی ہے نا. اور جب ہم لوگوں سے تعریف پا لیتے ہیں یا کچھ تھوڑا سا انعام پا لیتے ہیں یا کوئی دنیاوی کچھ چھوٹا موٹا فائدہ مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے بس یہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ جس کو ہم نے مقصود اور آئیڈیل بنایا ہوا نا، یہ جس کے لیے کرتے ہیں، جب بندوں کے لیے کرتے تو پھر وہ چھوٹی کوشش ہوتی، جب اللہ کے لیے کریں تو بڑی کوشش ہو. کل کی آیت میں تھا نا کہ اللہ کو پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کون سیدھے رستے پر ہے، تو صرف کوشش بھی نہیں کافی ہوتی، اس کی ڈائریکشن بھی صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے لوٹنا، انتہا. منتہا کا مطلب کیا ہے؟ مرجع، مسیر. یعنی دین اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کا اینڈ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دنیا میں جتنے بھی انسان کے مسائل ہیں، رزق کا مسئلہ ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، ان سب میں رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے.
اسی طرح دینی معاملات میں اختلاف ہو تو اللہ ہی کی طرف لوٹانا چاہیے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آتی یا جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا سامنے ہوتا ہے؟ کہاں تک جانا ہے؟ آخرت نہیں ہے، منتہا نہیں ہے. تو جب تک منتہا کو سامنے رکھ کے کام نہیں کریں گے، منتہا یا اینڈ کو سامنے رکھ کے جب تک اپنے سفر کا آغاز نہیں کریں گے تو صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکیں گے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. لہذا ہر کام اسی کے لیے، کیونکہ جزا اور بدلہ اسی کے پاس ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہنستا کب ہے انسان؟ جب خوش ہوتا ہے. اور روتا کب ہے؟ جب غمگین ہوتا ہے. تو گویا خوشی اور غم کا مالک بھی وہی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی. یعنی دنیا میں انسان نہیں مرتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور آخرت میں وہی دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور بے شک اسی نے پیدا کیا زوجین کو، دونوں جوڑوں کو، ذکر اور انثیٰ یعنی مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں کو. یعنی انسان کی دو قسمیں بنائی، اور ہم کیا بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ ایک. عورت کو بھی کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مرد. اس نے دو بنائی ہیں، صنفین ہے، زوجین ہے، اور عورتیں مرد بننے کی کوشش میں. اس نے جب بنائی مختلف ہے تو ہماری جسمانی قوتیں، ہماری عقلی قوتیں، ہماری فکر، ہماری خواہشات، جذبات، ہماری صلاحیتیں مختلف ہیں، کیونکہ ہم سے مختلف کام چاہیے اللہ کو. اور ہم کس میں خوش ہو رہے ہیں؟ فطرت کے خلاف جا کر، طبیعت کے خلاف جا کر، شریعت کے خلاف جا کر. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اور یہ اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے، یہ کریشن پلان کا ایک حصہ ہے، اور ہر چیز دوسری کی تکمیل کرتی ہے. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں، اور پھر اسی سے آگے نسل انسانی چلتی ہے. مرد عورت کا رول ادا نہیں کر سکتا، اور عورت کو بھی مرد بن کر اپنے رول پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. من نطفۃ، ایک نطفے سے. یعنی اللہ کی شان دیکھو، اس کی قدرت دیکھو کہ نطفہ ایک ہے اور اس سے ذکر اور انثیٰ الگ الگ بنتے ہیں. اذا تمنا، جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، یعنی نطفہ ٹپکایا جاتا ہے. تمنا مؤنث ہے اور نطفہ بھی مؤنث، لیکن اردو میں ہم اسے مذکر بولتے ہیں، اس لیے ترجمہ مذکر میں ہو رہا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور بے شک اسی کے ذمے ہے دوسری بار پیدا کرنا. نشأ کا وہی روٹ ہے جو انشأکم کا تھا. دوسری بار کی پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے. جس نے اب پیدا کر دیا وہ پھر بھی کرے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اور بے شک اسی نے غنی کیا، مال بخشا. وَأَقْنَىٰ، اور جائیداد دی. اقنا کا لفظ جو ہے یہ ذرا سمجھنے کا ہے. اقنا اقنا سے ہے، اقنا ان حمزہ سے، عین سے نہیں. وہ قناعت ہے، عین والا. اقنا کہتے ہیں ذخیرہ کرنے کو، باقی اور محفوظ رہنے والی جائیداد یا مال. جیسے گھر ہوتا ہے، باغ ہوتے ہیں، اموویبل پراپرٹی جس کو بولتے ہیں. تو اس لیے بعض نے ترجمہ کیا اور جائیداد بخشی. آپ بعض ترجمے میں دیکھیں گے اقنا جائیداد بخشی، اسی نے مال دیا، اسی نے جائیداد بخشی. یعنی موویبل اور اموویبل پراپرٹی اسی کی طرف سے ملی انسان کو، کیونکہ اصل مالک وہ ہے نا، اسی نے محدود ملکیت دی. اور بعض نے اقنا کا معنی فقیر بھی کیا، کیونکہ باب افعال ہے، اور افعال کی ایک خصوصیت سلب بھی ہوتی ہے. پڑھی آپ نے یہ سلب، مادہ جو ہے اس کے اندر جو خصوصیت اس کو سلب کر لیتا ہے. جیسے فلس کا معنی پیسہ ہوتا ہے، تو افلس افلاس کس کو کہتے ہیں؟ غربت کو، پیسہ نہ ہونا. تو اسی طرح اقناع کے معنوں میں مال کا نہ رہنا، فقیر ہو جانا، یہ ترجمہ بھی کیا گیا جس کی گنجائش ملتی. اور ابن عباس کہتے ہیں ارضا کا معنی ہے راضی کیا. اسی نے غنی کیا، اسی نے راضی کیا، یا اسی نے فقیر کر دیا، یا اسی نے جائیداد بخشی.
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہی رب ہے شعرا کا. شعرا جو ہے روشن ستارہ ہے جس کی عرب عبادت کرتے تھے، خاص طور پر قبیلہ خزاعہ. قدیم مصری بھی اس کی عبادت کرتے. اصل میں جس موسم میں نکلتا اس میں نیل میں بہت پانی ہوتا تھا، دریائے نیل میں، اور اس سے بہت سارابی شادابی آتی. وہ سمجھتے شاید یہ شعرا کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو ڈاگ سٹار یا سیریس بھی کہتے ہیں. سیریس نہیں ہے، SIR سے، اور یہ سورج سے 21 یا بعض کے خیال میں 23 گنا بڑا ہے، لیکن چونکہ دور ہے سورج سے 8.6 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اس لیے اس کی روشنی سورج کے مقابلے میں کم زمین پہ پہنچتی ہے. لیکن چونکہ نمایاں ستارہ ہے اس لیے توجہ کا مرکز رہا لوگوں کی، اور بعض کے خیال میں بارش اس سے برستی ہے، اور یہ سب شرک کی باتیں ہیں جو اہل عرب میں موجود تھی. فرمایا شعرا کچھ نہیں کرتا، وہ رب الشعرا ہے. اور رب کون ہوتا؟ خالق، مالک، مدبر. وہ رب الشعرا ہے جو سب دیتا ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اسی نے ہلاک کر دیا عاد اولا کو، قوم ہود کو، جو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ. وثمود، اور اسی نے ہلاک کیا سمود کو. فما ابقا، پھر نہ باقی چھوڑا. قوم سمود کون تھی؟ قوم صالح، اصحاب الحجر. اصحاب الحجر کون تھے؟ انجینئرز کی قوم تھی. کیا کیا ان کو؟ ایک کو باقی نہ چھوڑا، سب ختم کر دیے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے پہاڑ کھود کے، بہت مضبوط لوگ تھے، لیکن کیا حال کیا ان کا؟ ایسی آفت آئی فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھٹنوں کے بل گرایا ان کو. وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح، من قبل، اس سے پہلے. کس سے؟ عاد اور سمود سے. انہم کانوا ہم اظلم واتغا، وہ تو اور بھی بڑے ظالم اور باغی لوگ تھے. انہم، بے شک وہ، اور ضمیر ہے یہاں یا تو قوم نوح کی طرف یا پھر باقی پچھلوں کی طرف بھی. اگر قوم نوح کی طرف ہو تو اس کے بارے میں سورۃ نوح میں تفصیل ملتی ہے کہ واقعی یہ بہت ظالم اور سرکش قسم کے لوگ تھے. ازلمہ کس کے وزن پر؟ اکبر کے، زیادہ ظالم جیسے عالم تھا. وہ اتغا، زیادہ سرکش، یعنی عاد اور سمود سے بھی سرکش لوگ تھے یہ. نوح علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا نا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. ایسے سرکش لوگ تھے، بات سنتے ہی نہیں تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، خود کو کپڑوں سے ڈھانپ لیتے تھے، منہ موڑ کے چلے جاتے. وَأَصَرُّوا، اور اصرار کیا اپنے گناہوں پہ، ہٹ دھرمی پہ. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈبو کے رکھ دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا. کتنا پانی آیا، آسمان سے بھی پانی برسا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا. وفجرنا الارض عیونا والتقى الماء، اوپر نیچے کا پانی مل گیا، آسمان سے آنے والا بھی اور زمین سے نکلنے والا بھی. اور پانی پہاڑوں کی چوٹیوں کو جا پہنچا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ چھوٹوں کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو، کیونکہ انتہائی ظالم لوگ تھے. حدیث میں آتا ہے، حاکم کی حدیث ہے کہ قوم نوح میں سے ایک عورت جس کے پاس چھوٹا بچہ تھا، جب وہ ڈوبنے لگی تو اس نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بچے کو اوپر اٹھا دیا کہ میں پہلے ڈوبوں یہ بعد میں ڈوبے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو رحم اللہ احدا لرحم ام السبی، اگر اللہ کسی پہ رحم کرتا اس کی قوم میں سے تو اس بچے کی ماں پہ کرتا اور اس چھوٹے بچے پہ کرتا. لیکن اللہ نے سب کو ختم کر دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا رب اگر ان میں سے تو کسی ایک کو بھی چھوڑے گا لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولادیں بھی فاجر و کافر ہوں گی. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پر کافروں کا ایک گھر نہ چھوڑ. اور اللہ نے ان کی دعا سن لی اور سب کو ملیا میٹ کر دیا. یہ سزا تھی کس کی؟ ظلم اور سرکشی کی، کہ اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، انتہائی سرکش لوگ تھے، انتہائی متکبر. یا پھر اشارہ ہے کہ وہ قریش سے بڑھ کر ظالم و سرکش تھے. تو قریش ان کو اللہ نے پکڑ لیا، تمہیں کہاں چھوڑے گا اگر تم باز نہیں آتے.
والمؤتفکۃ اہوا، اور اندھائی ہوئی بستیوں کو، الٹائی ہوئی بستیوں کو، اہوا اس نے دے مارا، اوپر سے نیچے۔ اہوا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے مارنا۔ ہوا کیا ہوتا ہے؟ خواہش نفس۔ خواہش نفس بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ ذلیل و خوار، اوپر سے دے مارتی نیچے۔ اور یہ اپنی خواہشات نفس میں اندھے ہو گئے تھے، انہوں نے فطرت کے نظام کو بدلا، عمل قوم لوط میں جو مبتلا ہوئے، فطری نظام میں خلل کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کے اوپر سے نیچے دے مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا والمؤتفکۃ، اور اندھائی ہوئی بستیاں، الٹائی ہوئی بستیاں، اہوا اس نے ان کو پٹخا مارا تھا، فغشاہا ما غشا، تو چھا گیا ان پر جو بھی چھا گیا۔ کیا چھا گیا؟ پتھروں کی بارش برسی ان پر، ڈھانپ لیا اس نے ان کو، اور زمین پھٹی اور پانی میں ڈوبے، اللہ کے عذاب میں غرق ہوئے۔ جیسے قوم فرعون کے لیے آتا نا فغشیہم من الیم ما غشیہم فبأی آلاء ربک تتمارا، پس کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی تم شک کرو گے یا جھگڑو گے۔ آلاء کا لفظ جو ہے یہ الن سے ہے، الف لام یہ اور یہ کے اوپر دو زبر، یا الیون سے ہے، نعمتیں، احسانات۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر تم جھگڑتے ہو اور شک کرتے ہو، مانتے نہیں ہو۔ رب کا سے خطاب آپ کی طرف ہے، لیکن مراد اس سے سب سننے والے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں پر شک کیوں کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں مان لیتے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا اور اس پر اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ پیچھے انہو کہہ کے اللہ کی بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے اور قوتوں کا بھی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، اور اختتام کس پہ کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى۔ اتنے عظیم خالق و مالک اور قادر اور شاندار قوتوں کے مالک رب، اس نے جو تمہیں نعمتیں بخشی ہیں، جو احسانات اس نے تم پر کیے ہیں، اور یہ سب کچھ عطا کیا اور ان مصیبتوں سے بچا کے رکھا، تو ان پر تمہیں شک ہے کہ یہ کسی اور نے دی ہے؟ شیرا کو یا کسی بت کو مالک سمجھتے ہو، یہ کسی انسان سے توقع رکھتے کہ وہ دینے والا ہے تم کو؟ یہ رب الشعرا نے دی، ان سب چیزوں کے مالک نے دیے جو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ھذا نذیر، یہ ایک ڈراوا ہے یا ڈرانے والا ہے۔ ھذا کا اشارہ یا تو ان واقعات کی طرف ہے جو پیچھے گزرے، کہ یہ واقعات ایک ڈراوا ہے تم سب کے لیے، ایک دھمکی ہے، یا پھر ھذا قرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ خبردار کرنے والا ہے۔ یا پھر نذیر کا لفظ عام طور پہ کس کے لیے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ من النذر، نذر نذیر کی جمع، الاولا پہلے ڈراووں میں سے یہ بھی ایک ڈراوا، جسے پہلی قوموں کو ڈرایا گیا تھا تمہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے رسول نہیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، جسے پہلے رسول آئے ڈرانے والے، ایسے ہی یہ بھی ایک رسول ہے۔ ازفت الازفہ، قریب آ لگی ہے، قریب آنے والی، یہ قیامت کا صفاتی نام ہے۔ آزفہ سے کیا مراد ہے؟ قیامت، جیسے سورۃ غافر 18 میں آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ڈراؤ ان کو قیامت کے دن سے، قریب آ گئی، قریب آنے والی، جیسے آتا ہے نا اقتربت الساعۃ، یا پھر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو کھولنے والا یعنی ظاہر کرنے والا۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ اعراف 187 میں آتا ہے، اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا اور اس کے وقت پر۔ جبریل علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا کہ اخبرنی عن الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طالب علم بن کر آئے تھے کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی جان اس کو کھولنے والی نہیں۔
ظاہر کرنے والی نہیں، اللہ ہی اس کو اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا. کیونکہ یہ جو کہا گیا نا کہ قریب آ گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی تک سنی آئی 14 سال گزر گئے پھر کیا قریب آئی. اس قریب کا معنی بھی اللہ ہی کو پتا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان ہمیشہ کی زندگی دیکھے گا تو یہ دنیا اس کو دن کی ایک گھڑی لگے گی، تو اس دن کی ایک گھڑی میں تو بہت قریب ہے نا وہ. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا پھر تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ ابھی ھذا الحدیث کون سی؟ یا تو یہ پیچھے والی بات قیامت کا آنا، یا پھر قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یہ توحید کی دعوت جو تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اور قیامت کا تذکرہ سن کے پڑھ کے ہنستے ہو تم اور روتے نہیں ہو. یعنی کس قدر غافل لوگ ہو تم. وہ دن جس کا ذکر آئے تو رونا چاہیے خوف کے مارے، تم کس قدر نادان ہو کہ اس پہ ہنستے ہو. آپ دیکھیں نا عام حالات میں بھی اگر رونے کے موقع پر مثلا کوئی فوت ہو جائے اور کوئی ہنسنا شروع کر دے تو کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، کس قدر ناسمجھ ہے کہ رونے کے وقت پہ ہنس رہا ہے. یعنی موت کا ذکر، قیامت کا ذکر تو رلانے والا ہے اور تم ہنس رہے ہو. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو یا گاتے بجاتے ہو. کیونکہ سامدون کا لفظ سمد سے ہے، سامد کی جمع ہے سامدون، اور سامد کہتے ہیں وہ شخص جو غفلت اور بے پرواہی میں سر اٹھا کے جا رہا ہو. جیسے کوئی ناسمجھ شخص چل رہا تو ہم کہتے ہیں کیا منہ اٹھائے جا رہے ہو، بلا کو دیکھو کیسے منہ اٹھا کے جا رہے. تو منہ اٹھا کے جانا کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہو کے، غافل ہو کے جانا. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، ایسے منہ اٹھائے جا رہے ہو، بازار میں چل رہے ہو، ادھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو، کوئی فکر نہیں کہ کوئی مرنا ہے، آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. یعنی آپ دیکھیں موت انسان کے انتظار میں کھڑی ہو، قیامت آگے ہو، اور انسان غافل ہو کہ اس دنیا میں جیے. یہ کتنی حیرانی کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے نا. بندہ مومن کس طرح جیتا ہے کہ اس کا دل ہر وقت موت اور آخرت کے خیال سے پکڑا رہتا ہے، وہ غافل نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ ان تعجب کرنے والوں پہ تعجب کر رہے ہیں. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. اور پھر قرآن جیسی بہترین نعمت پر تمہیں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اس پہ تم سنجیدہ نہیں ہوتے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، قرآن پڑھ کے روتے نہیں ہو، ہنستے ہو، بے پرواہی اختیار کرتے ہو، سنجیدہ ہی نہیں ہوتے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل بنے ہوئے ہو. اور سمدہ کا معنی، ایک معنی تو سمدہ کا کیا ہے، کسی کام میں مشغول ہو کر غفلت میں پڑھ کے اصل کام کو چھوڑ دینا، کھیل کود میں لگ کے، کھیل کود میں پڑھ کے اصل کام سے غافل ہو جانا. اور ابن عباس اور اکرمہ اور ابو عبیدہ نحوی نے کہا کہ یمنی زبان میں سمود گانے بجانے کو کہتے ہیں. کیونکہ کفار کا طریقہ کیا تھا کہ جب قرآن سنایا جاتا تو کیا کہتے، لا تسمعوا لهذا القرآن، کیا کرو، والغوا فیہ، اس میں شور مچا دو، گاؤ بجاؤ. الغا کیا کہتے، چڑیوں کی چوں چوں کو. لغن کیا ہوتا ہے، چڑیوں کا چہچہانا. تو چڑیوں کا چہچہانا ایک میوزک ہے نا ایک طرح سے. یعنی جب کوئی قرآن بتائے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے، کوئی اس سے نصیحت کرے تو کیا کرو، لوگوں کو کسی اور چیز میں مشغول کر دو تاکہ کوئی توجہ نہ کرے. تو سمود کا ایک معنی گانا بجانا بھی ہے. ایک معنی کیا ہے، غافل ہونا. دوسرا معنی گانا بجانا. اور تیسرا معنی تکبر کے طور پر سر نڑانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تھے تو آپ کے جو مخالف تھے وہ آپ کو دیکھ کر سر جھٹک کے تکبر کے مارے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے گزرتے تھے. کبھی آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کا حجاب دیکھ لیا تو کیسے گزرتے ہیں پاس سے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیچ میں رہتے تھے نا، جب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو وہ ایسے ہی سر جھٹکتے تھے، ان پہ نفرت کا اظہار کرتے تھے. تو ابن عباس نے رفع الرأس تکبرن کا معنی لیا ہے کہ تکبر کے ساتھ سر اٹھانا، اکڑ کے گزرنا پاس سے. جیسے قوم نوح بھی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ،
واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. تو یہاں یہ بھی تکبر کرتے تھے. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اسی کی عبادت کرو. واعبدوا، کیونکہ اللہ نے پیدا ہی تم کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تکبر نہ کرو، سر نہ اٹھاؤ، شور نہ مچاؤ، اس قرآن پہ تعجب نہ کرو، اس کو سنجیدگی سے لو، اور جو کرنے کا کام ہے وہ کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو. اور یہاں فسجدو کا لفظ جو ہے یہ محض خالی سجدہ ہی نہیں، صرف سجدہ تلاوت ہی نہیں، بلکہ نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آگے وعبدو کا لفظ آ رہا ہے مزید تاکید کے لیے کہ سجدہ عبادت ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice.
Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.